سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام، عرفان مخلصہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، کشمیر، آزاد کشمیر اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ خاصا کیا صورتحال ہے، اور وہاں پہ جو کشمیری ہیں وہ بڑے غصے میں ہیں۔ دیکھیں ہمارے صاحب، کشمیریوں کا غصہ ہے جائز، کیونکہ جب آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا تھا جی 35 نکاتی معاہدے پر آپ نے سائن کر دیا، آپ نے پھر جو سٹنگ وزیر اعظم ہے، پرانا سیاسی اسمبلی ہے راٹھور ویلی، ان کے والد سیلف میڈ جسے کہنا چاہیے ایز اے کارکن سے وہ لیڈر بنے پیپل پارٹی کے، ان کے وہ بیٹے ہیں، اور انہوں نے حامی بھری۔ اب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس معاہدے کے اوپر ہم عمل درآمد کر رہے تھے، اس پر بات چیت چل رہی تھی، اور بیچ میں دوسری طاقتوں نے آ کے جو ہے یہ معاملہ جو ہے بگاڑ دیا۔ تو اس وجہ سے جو لڑکے ہیں یہ ایکشن کمیٹی والے، یہ ہے تو حق کے اوپر، اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور طاقت کا استعمال جہاں سیاسی اختلاف ہو، سیاسی نظریے کے اوپر پہلے گفت و شنید ہونی چاہیے، اور اس کے بعد انتہا پر جب بات پہنچ جائے، کسی طرف سے بات نہ بنے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم طاقت کا استعمال کا حق رکھتے ہیں۔ یہ کہ شروع میں طاقت کا استعمال کر لینا سے شروع کرنا، یہ جو رواج پڑ گیا نا پاکستان کی ان طاقتوں کے اندر جو حکومت کے اوپر کنٹرول رکھتی ہے، یہ سب ان کا کیا دھرا ہے، اور انہی کے ایسے اقدامات جو ہیں، اور ان کو جو کامیابی مل گئی مریضے کے اندر، اس سے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہر معاملہ ہم نے اسی طریقے کے اوپر حل کرنا ہے، تو یہ ملک کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ ایک اچھا سٹیٹس پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پر ایک اچھا نام ابھرا تھا ایران کے معاملات کے اندر، لیکن اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ اتنی بڑی بن گئی 2 دن کے اندر اندر، کہ اب ہر طرف جو ہمارے پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ آپ کشمیر کے معاملے میں دنیا سے مدد طلب کرتے تھے کہ دیکھو مقبوضہ کشمیر میں یہ ظلم ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں یہ ظلم ہو رہا ہے، اور سب سے پہلا دروازہ آپ برطانیہ کی پارلیمنٹ کا کھٹکھاتے تھے کہ جی یہ دیکھیں کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں بھارت یہ زیادتی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ آج یہ صورتحال پیدا کر دی آپ کی غلطی کی وجہ سے کہ اب برطانیہ کے 50 ممبران پارلیمنٹ نے یہ خط لکھا ہے وزیر خارجہ کو اپنے برطانیہ کے کہ بھئی حکومت پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے اندر زیادتی کر رہی ہے، اپنے علاقے کشمیر، آزاد کشمیر کے علاقے میں جو ہے وہ زیادتی کر رہی ہے، ہمارا اپنے گھروں کے اندر رابطہ کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ انٹرنیٹ، ٹیلی فون وغیرہ سب کچھ کٹ گیا ہوا ہے۔ لیکن آج زمانہ ایسا آ گیا ہوا ہے کہ لوگ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں۔ نوجوان جو صوبہ سرحد کے اے پی ہے، وہاں پر جو بارڈر ہے وہ وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، نوجوان ویڈیو بنا بنا کے وہ کے پی میں جا کے بارڈر کراس کر کے اور وہاں سے وہ ویڈیو ہے وہ وائرل کر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر وہ خبریں زیادہ وائرل ہو رہی ہیں جو نوجوان بھیجتے ہیں، اور جو اصل خبریں جو حکومت کی کارروائی ہے وہ حکومت کو بیان نہیں کر رہی، اس کو چھپا رہی ہے، وہ لوگوں تک بات نہیں پہنچ رہی۔ تو اس لیے اپنی پوزیشن ہم نے خود خراب کر لی ہے۔ اب برطانیہ کے پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر بحث شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ جو دروازہ ہم خود اپنے استعمال کرتے تھے، آج وہی دروازہ ہمارے خلاف استعمال ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ایسی حرکتیں جس سے آپ کہیں بھی شکل دکھانے کے قابل نہ رہیں، یا کہیں بھی آپ کی بات کا ہر دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے ان کا، باقی تو آپ نے تقریباً مان لیے ہوئے ہیں کہ بھئی جو 12 نشستیں ہیں جو مہاجرین کے نام پر چل رہی ہیں، 70-80 سال ہو گئے اب آپ کو، اب یہ مہاجر والا سسٹم ختم کرو۔ اس وقت یقیناً جب لوگ آزاد کشمیر میں آئے تھے تو پھر ان کو آزاد کشمیر کی سچویشن ایسی نہیں تھی کہ وہاں پر اتنی بڑی آبادی کا دباؤ کو قبول کر لیتے۔ اس وقت پاکستان کے بعض شہروں میں، جس میں پشاور بھی شامل ہے، بعض مہاجر فیملیاں وہاں موو کی گئی اور وہ وہیں پر آباد ہو گئے۔ اب ان کا ایک مطالبہ ہے کہ ہاں ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ایک تو آزاد کشمیر کے ساتھ کھلواڑ اتنے کیے گئے کہ اگر آپ 47 سے لے کے اب تک شروع 48 سے لے کے اب تک علاقے سے تو 6 دفعہ تو اس کے
اس کے اندر ترمیمیں کی گئی ہیں الیکشن اور ایکشن ایکٹ کے اندر. تو 75 کے اندر جو ترمیم ہوئی تھی وہ بڑے سکون کے ساتھ چل رہی تھی، اس کے ساتھ حکومت ہو رہی تھی. لیکن وہ لوگ جو اپنا ہاتھ اوپر رکھنا چاہتے ہیں وہ ایسا ایک کھانچا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ خرید و فروخت کا کاروبار جو ہے وہ ان کا چلتا رہے. اب 2018 کے اندر یہ نشستوں والا معاملہ جو ہے دوبارہ شروع ہوا اور وہاں سے 12 یا 18 نشستیں جو ان کی مہاجرین کے نام پر ہیں وہ انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے. اور ان 12-18 کو یہ خرید کے آزاد کشمیر کی اسمبلی کے خریدنے اور ان کو حکومتیں تبدیل کرنے کے لیے طاقت استعمال کر رہی تھی، جس کی نئی فوج جو ہے، جس کو اب ذوالفقار علی بھٹو یا نواز شریف یا پرانی قیادتوں سے وہ جذباتی لگاؤ نہیں رہا. نہ انہوں نے ان کو دیکھا، نہ انہوں نے ان کے جلسے اٹینڈ کیے ہوئے ہیں. اب وہ اپنی سوچ کے ساتھ، جس میں انٹرنیٹ کا بہت بڑا دخل ہے کہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ایک ہر طرف کی خبر جو ہے وہ آپ کو چند منٹوں میں مل جاتی ہے. ایک نئی سوچ ہر جگہ پیدا ہو رہی ہے. انڈیا میں بھی ایک نئی پارٹی وجود میں آئی اور مقبول ہوئی، پنجاب میں بھی حکومت کر رہی ہے، دلی میں بھی حکومت کر رہی ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی ظاہر ہر ملکوں کے اندر سوچ بدل رہی ہے اس نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے. تو یہاں پر بھی ایسے نوجوان پیدا ہو گئے جو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ پاکستان کی مداخلت سے وہ اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو کر ہم اپنے فیصلے کریں آزاد کشمیر کے اندر. اور ان کی یہ بات درست ہے کہ جو کچھ آزاد کشمیر کے اندر ترقی ہوتی ہے یا جو آزاد کشمیر کے گھروں میں جو روز مرہ کے معاملات چلتے ہیں اس کے لیے سرمایہ حکومت پرووائڈ نہیں کرتی. تو سارے کا سارا سرمایہ جو ہے وہ باہر سے جاتا ہے، یا برطانیہ سے جاتا ہے، یا یورپ سے جاتا ہے، یا مڈل ایسٹ میں کام کرنے والے مزدور، یا خلیجی ممالک میں محنت مزدوری کرنے والے جو باہر کے لوگ آئے وہ پیسہ بھیجتے ہیں تو وہاں سے ان کے گھروں کے کاروبار چلتے ہیں. جو کام حکومت کا ہے کہ حکومت ترقیاتی اسکیمیں شروع کرے، ملک میں ترقیاتی کام کرے، وہ آزاد کشمیر میں آج تک نہیں ہوئی. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ پیسہ یہ سیاسی جماعتیں کھا جاتی ہیں. جو ترقیات کے نام پر بجٹ بنتا ہے اس وقت ترقیات پر خرچ نہیں ہوتا، بلکہ وہ حکومتیں جو ہے پیپلز پارٹی کی ہو یا نواز شریف کی ہو، جو بھی سیاست کے اندر عمل دخل رکھتے ہیں وہ سب کھا پی جاتے ہیں. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو باہر کے جو جو آباد ہیں وہ اپنا ایک گھر آزاد کشمیر میں بنا کے رکھتے ہیں. جنہوں نے دوسرے ملکوں میں جا کے دوسرے شہروں میں جا کے اس وقت آبادی کے دباؤ کے لحاظ سے وہاں جا کے آباد ہو گئے تھے، کاروبار پھیلا لیے. وہ کہتے ہیں 25 لاکھ کے قریب بندہ جو ہے وہ سرمایہ جو وہ وہاں بھیجتا ہے. تو سرمایہ سارا جو ہے وہ ہم خود کشمیر اپنا خود پیدا کر رہے ہیں، اس سے ملک چلا رہے ہیں. اور لیکن ہمارے یہاں عمل دخل جو ہے وہ مرکزی حکومت پاکستان کا ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتے. یہ ان کا ایک مین امپورٹنٹ نقطہ ہے جس سے بات آگے بڑھی ہے. اور اب یہ دیش کے طاقت کے ایوانوں کو یہ نظر آنے لگ پڑا ہے کہ بھئی یہ بات بڑی تو ہمارا عمل دخل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے یہ نئی اسکیم چلائی تھی جس کی وجہ سے راولا کوٹ کے اندر جو ہوا، اس طرح گولی چلی. اور جو کہا یہ جاتا ہے جو آزاد کشمیر کے پاس پرانے ایس پی کے جو انٹرویوز آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ آزاد کشمیر کی پولیس نے اپنے مظاہرین پر گولی چلانے سے انکار کیا، جس کی بنا پر انہوں نے جو رینجرز ہے وہ یہاں سے لے کر گئے ہیں، یہ مرکزی حکومت کی کانسٹیبلری اور رینجرز، انہوں نے جا کر وہاں پر راولا کوٹ کی جو سی ایم ایچ ہے وہاں پہ جہاں پہ اس بچے کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا وہاں پر پہل انہوں نے کی ہے، جس سے پھر وہ جو ہے گولی چلنے کے بعد 3-4 شہری ہلاک ہوئے اور وہاں سے بات بڑھی ہے. اب جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کہتا ہے 30 آدمی ہلاک ہو چکے ہیں، کوئی کہتا ہے 50 آدمی ہلاک ہو چکے ہیں. اور بعض ویڈیوز میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھئی وہاں پر ابھی تک لڑائی جو ہے جاری ہے. لیکن یہ مغربی ذرائع نے کنفرم کیا ہے
کہ راولا کوٹ کے اندر سچویشن اتنی بگڑ گئی تھی کہ ان کو وہاں پر کرفیو لگانا پڑا. اب یہ سچویشن جو ہے کسی طریقے بھی جب جولائی کے اندر ویسے وہاں پہ انتخابات ہونے تو اس کا سیاسی حل نکال کے جو اختلاف تھا اس کو سیاسی طور پر ہی حل کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا. اب حالات مزید خراب ہونے کا امکان زیادہ ہے. خطر انتخابات کروا لیتے، انتخابات تو اپنی مرضی کے ہی ہوتے ہیں جو حکومت چاہے، لیکن یہاں پہ کچھ ایک دو نیوز شامل کر لیتے. جی کل پاکستانی ایمبیسی کے باہر انگلینڈ بھی بڑی تعداد میں کشمیری جمع ہوئے، اور یہ بھی اس طرح سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی کہ 903 رینجرز کے جو بندے ہیں وہ کشمیریوں نے اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں. ابھی خان صاحب نے جو بتایا کہ 3-4 لوگ مرے ہیں، وہاں بھی خبریں یہ چل رہی کہ 200 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے. سوال یہاں پہ خان صاحب یہ ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ سے کیا لفظ ہے وہ لے لیتے ہیں کہ آپ زبان میں نہیں آ رہا، تو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کے صدر کے اوپر تو کیس بن ہی نہیں سکتا، تو وہ آرڈر دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی 1000 بندہ اڑا دو سکون ہو جائے گا، تو پھر کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں وہاں پہ. دیکھیں یہی جو ہو رہا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے اپنا موقف پیش نہیں کر رہی. اگر حقیقت پر اپنی خبر جو ہے کچھ جاری کر دی جائے حکومت کی طرف سے بھی کہ بھئی یہ واقعہ ہوا تھا، اس کے اندر یہ نقصان ملٹری کا ہوا ہے، یہ رینجرز کا ہوا ہے، یہ شہریوں کا ہوا ہے، یہ کشمیریوں کا ہوا ہے، تو بات کو صورت حال ہے. اب ہر طرف سے مختلف نقطہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، مختلف فگرز پیش کی جا رہی ہیں جو لوگوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر اشتعال پیدا کر رہی ہے. تو یہ ایک نقصان، اس کا نقصان جو ہم چھپاتے ہیں اس کا نقصان ہم تک زیادہ پہنچتا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بھئی انتخابات ہی تو پسند نہیں آئے، انتخابات کے لیے جو فریم ورک اس ایکشن کمیٹی کے ساتھ حکومت نے منظور کر لیا تھا وہی ایوان ساغت کے ایوانوں کو پسند نہیں آیا، اور اسی وجہ سے یہ ساری گڑبڑ جو ہے وہ آگے بڑھی ہے. تو اس لیے جب تک پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر میں مکمل جمہوری کلچر ڈیولپ نہیں ہونے دیا جائے گا اس وقت تک یہ کھلواڑ جو ہے یہ پاکستان میں جاری رہیں گے. دو دروازے آپ دو حصے ملک کے آپ کے پہلے بدامنی کا شکار ہیں. بلوچستان میں آپ کے امن نہیں ہے، کے پی میں آپ کے امن نہیں ہے، تیسرا دروازہ آپ نے خود کھول دیا اپنے ہاتھوں سے کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی نوجوانوں کو ناراض کر کے ایک مشکل بات جو ہے وہاں پہ بھی شروع ہو جائے گا. وہی پاکستانی کشمیری نوجوان جو پاکستان کے کہنے کو حکومت پاکستان کے کہنے کے اوپر 13 فروری کو اور اپریل کو جو ہے کشمیر کے مظاہرے کرنے کے لیے انڈین کانسلیٹ جایا کرتے تھے، آج وہی مجمع جو ہے وہ پاکستان کانسلیٹ کے کل کھڑے ہوئے وہاں دکھائے گئے ہیں ٹی وی اوپر، جو پاکستان کے لیے بدنامی کا موجب بنے. اور یہ باتیں دلوں میں بیٹھ جانے والی ہوتی ہیں، یہ مستقل ایک تفریق کی بنیاد ڈال دیتی ہیں، نفرتوں کی بنیاد ڈال دیتی ہیں. پہلے ہی ملک میں کافی نفرت، مذہب کے نام پر نفرت کا کلچر موجود ہے، اور یہ سیاسی طور پہ بھی اس کو وسعت دی جا رہی ہے. یہ ملک کے حالات کو مزید خراب کرنے والی بات ہے، جس کے ہوش کرنے کے لیے ہمارے طاقت کے جو ایوان ہیں جن کا توڑ ہمیں بظاہر کوئی نظر نہیں آتا، ان کو سمجھ آئے تو یہ بات پھر جو ہے ملک دوبارہ اپنے راستے پر چلے. بہت شکریہ خان صاحب. نظیر استثنا وہ بھی ہو جاتا ہے. اب آرمی چیف کو پتا ہے جتنے مرضی بندے برباد ہو، قاتلوں سے اس نے یہ سہولت لی ہوئی، اور گولی کے علاوہ ہمارے پاس حل کوئی 1000 بندہ مار دو، 2000 بندہ مار، آپ کے بچے مرے، آپ کے دوتے پوتے مرے جو حکمرانوں والے ہیں، پھر آپ کو پتا چلے اور ہم کو لوگوں کے اوپر گولیاں چلا رہے. تو یہ کشمیری ڈٹ گئے آپ، اور انڈیا بھی اس پہ کافی آواز اٹھا رہا ہے، لیکن ہم نے طاقت کا استعمال جو کیا ہوا ہے، ان کو پتا ہے یہ پاکستانی عوام کو ککڑ بنا لیا ہوا ہے، جس طرح مرضی ان کے اوپر جوتے مارو، جو مرضی ان کو کان پکڑا، سڑکوں پہ کان پکڑایا تھے لوگ، تو کیا کر سکتے. مہاراج جی خبریں کوئی اچھی نہیں ہے، کشمیر کے حوالے سے بڑی تعداد میں جانی نقصان ہوا ہے. چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہے.